شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بلوچستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مراعات فراہم کرنے کے لیے پالیسی اقدامات متعارف کرانا چاہتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنی فوجی کارروائیاں فوری طور پر بند کرے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج کوئٹہ میں قومی لاہ عمل کی صوبائی ایپیکس کمیٹی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا اور صوبے میں ترقی کے عمل کو جاری رکھا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اعادہ کیا ہے کہ حکومت پالیسی اقدامات متعارف کرانے میں گہری دلچسپی رکھتی ہے جن سے سرمایہ کاری کو فروغ دینے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مراعات فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاک برونائی انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ، سعودی پاک انڈسٹریل اور ایگریکلچرل انویسٹمنٹ کمپنی سمیت مشترکہ منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ محمد اورنگزیب نے نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے حکومت کا غیر متزلزل عزم بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے معاشی ترقی میں پاک برونائی انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ اور سعودی پاک انڈسٹریل اور ایگریکلچرل انویسٹمنٹ کمپنی جیسی مشترکہ منصوبوں کی کمپنیوں کے کلیدی کردار کا اعتراف کیا۔ انہوں نے غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری راغب کرنے میں ان منصوبوں کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ پاک برونائی انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے CEO نے کمپنی کی کارکردگی اور پاکستان میں اس کے اہم اقدامات کے بارے میں مختصر جائزہ پیش کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پیرس اولمپکس 2024 میں غیر معمولی کامیابی کے اعتراف میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو ہلال امتیاز سے نوازا ہے۔ یہ ایوارڈ آج انہیں اسلام آباد میں ایک خصوصی تقریب میں دیا گیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے عالمی نظام کو حالیہ درپیش سنگین مسائل پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی سفارت خانے میں فل برائٹ اسکالرز کے ایک گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے غزہ، یوکرین، افریقہ، جنوبی ایشیا اور بحیرہ جنوبی چین سمیت علاقائی اور عالمی تنازعات کے پھیلاؤ کو عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ جنوبی ایشیا کے مسائل پر اظہار خیال کرتے ہوئے منیر اکرم نے کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا دیرینہ تنازع علاقے کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ انہوں نے علاقائی استحکام کے لیے اس مسئلے کا مستقل حل یقینی بنانے پر زور دیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑے پیمانے پر اپنی فوجی کارروائیاں بند کرے۔ ایک بیان میں انہوں نے مغربی کنارے میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں بچوں سمیت انسانی جانوں کے نقصان کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے تل کرم پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملوں میں القدس بریگیڈز کے کمانڈر محمد جابر سمیت مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ برس 7 اکتوبر کو غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے بعد سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 40,500 ہو گئی ہے۔ ایٹمی تجربات کے خلاف عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد ایٹمی تجربات یا دوسرے ایٹمی دھماکوں کے اثرات اور ایٹمی ہتھیاروں سے پاک دنیا کے مقصد کے حصول کے لیے ان کے خاتمے کی ضرورت کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے جوہری تجربات پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی شدت ماپنے کے قومی مرکز کے مطابق زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان، گجرانوالہ، سرگودا، سوات، مالاکنڈ، مانسہرہ، سوابی، مردان اور ملحقہ علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز افغانستان میں کوہ ہندو کش میں تھا۔
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ میچ کل صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ بنگلہ دیش کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.shovi.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔